اس نے اپنے فرشتہ کو بھیجا کہ اپنے بندوں کو بچائے۔ آج کی پہلی تلاوت دانیال نبی کی کتاب، اس کا 3 باب 14ویں آیت مقدسہ سے لے کر 20ویں آیت مقدسہ، پھر 91، 92 اور 95 آیت مقدسہ۔ اس وقت نبوکدنصر بادشاہ نے کہا کہ اے شدرک اور میشک اور ابدنگو، کیا تم جان بوجھ کر میرے معبود کو پرستش نہیں کرتے اور اس طلائی مورت کو سجدہ نہیں کرتے جسے میں نے نصب کیا ہے؟ پس اگر تم اس وقت بھی آمادہ ہو کہ جب کرنا اورنے اور تبنورہ اور چنگ اور ستار اور نفیر اور دیگر سازوں کی آواز سنو، گر کر اس مورت کو سجدہ کرو جسے میں نے بنوایا ہے، تو بہتر، لیکن اگر سجدہ نہ کرو گے تو اسی دم آگ کی جلتی بٹی میں ڈال دیے جاؤ گے۔ اور وہ معبود کون ہے جو تم کو میرے ہاتھ سے چھڑائے گا؟ شدرک، میشک اور ابدنگو نے نبوکدنصر سے کہا کہ ہمارے لیے ضرور نہیں کہ ہم اس امر میں تجھ کو جواب دیں، خواہ نہیں تجھے معلوم ہو اے بادشاہ کہ ہم تیرے معبود کی پرستش نہ کریں گے اور نہ اس طلائی مورت کو سجدہ کریں گے جسے تو نے نصب کیا ہے۔ تب نبوکدنصر بادشاہ غصے سے بھر گیا اور شدرک اور میشک اور ابدنگو پر اس کے چہرے کا رنگ بدل گیا۔ اس نے یہ کہہ کر حکم دیا کہ بٹی کی آنچ کو جتنا اس کا معمول ہے اس سے 7 گنا زیادہ تیز کر دو۔ اور اس نے اپنے لشکر کے چند زور آور بہادروں کو حکم دیا کہ شدرک اور میشک اور ابدنگو کو باندھ کر آگ کی جلتی بٹی میں ڈال دیں۔ پر وہ تینوں شعلوں کے درمیان چلتے اور خداوند کو مبارک کہتے تھے۔ تب نبوکدنصر بادشاہ حیران ہو کر جلد اٹھا اور اپنے صلاح کاروں سے خطاب کر کے کہنے لگا کہ کیا ہم تینوں مردوں کو بندھوا کر آگ میں نہیں ڈلوایا؟ انہوں نے جواب میں بادشاہ سے کہا کہ بے شک اے بادشاہ۔ اس نے پھر خطاب کر کے کہا کہ میں آگ کے درمیان 4 مرد کھلے پھرتے دیکھتا ہوں اور ان کو کیا کچھ ضرر نہیں پہنچا، اور چوتھے کی شکل اللہ زادہ کسی ہے۔ پس نبوکدنصر بول اٹھا اور کہا کہ شدرک اور میشک اور ابدنگو کا خدا مبارک ہو جس نے اپنے فرشتہ کو بھیجا ہے اور اپنے بندوں کو رہائی بخشی ہے، جنہوں نے اس پر توکل کر کے شاہی فرمان کو ٹال دیا اور اپنے بدنوں کو نثار کیا، اس لیے کہ اپنے خدا کے سوا کسی اور معبود کی پرستش اور اس کو سجدہ کرنا نہ چاہتے تھے۔ پاک کلام کے پڑھے اور سنے جان پر خدا کی برکت ہو۔ زبور 3 جماعتی جواب۔ خداوند ابد تک ممدوح اور موصوف ہے۔ اے خداوند ہمارے باپ دادا کے خدا، تو مبارک اور ابد تک ممدوح اور موصوف ہے۔ تیرا نام جلیل و مقدس، تو مبارک اور ابد تک ممدوح اور موصوف ہے۔ جماعتی جواب۔ خداوند ابد تک ممدوح اور موصوف ہے۔ تو اپنے مقدس جلال کی ہیکل میں مبارک اور ابد تک محمود اور اجل ہے۔ جماعتی جواب۔ خداوند ابد تک ممدوح اور موصوف ہے۔ تو اپنی سلطنت کے تخت پر مبارک اور ابد تک ممدوح اور موصوف ہے۔ جماعتی جواب۔ خداوند ابد تک
ممدوح اور موصوف ہے۔ تو کروبیوں پر تخت نشین ہو کر اور گہراؤں پر نظر کرتا ہے، تو مبارک اور ابد تک محمود اور موصوف ہے۔ جماعتی جواب: خداوند ابد تک ممدوح اور موصوف ہے۔ تو آسمان کی فضا میں مبارک اور ابد تک محمود اور جلیل ہے۔ جماعتی جواب: خداوند ابد تک ممدوح اور موصوف ہے۔ خداوند آپ کے ساتھ ہو۔ انجیل مقدس یوحنا کے مطابق اے خداوند تیری تمجید ہو۔ 8واں باب 31ویں سے 42ویں آیت تک۔ اگر بیٹا تم کو آزاد کرے گا تو تم در حقیقت آزاد ہوگے۔ اس وقت یسوع نے ان یہودیوں سے جو اس پر ایمان لائے تھے کہا کہ اگر تم میری بات پر قائم رہو گے تو تم در حقیقت میرے شاگرد ہوگے اور سچائی کو جانو گے اور سچائی تم کو آزاد کرے گی۔ اسے یہ جواب دیا گیا کہ ہم تو ابراہیم کی نسل سے ہیں اور کبھی کسی کے غلام نہیں رہے، تو کیوں کر کہتا ہے کہ تم آزاد کیے جاؤ گے؟ یسوع نے انہیں جواب دیا، میں تم سے سچ سچ کہتا ہوں کہ جو کوئی گناہ کرتا ہے وہ گناہ کا غلام ہے، اور غلام ہمیشہ تک گھر میں نہیں رہتا، لیکن بیٹا ہمیشہ تک رہتا ہے۔ بس اگر بیٹا تم کو آزاد کرے گا تو تم در حقیقت آزاد ہوگے۔ میں جانتا ہوں کہ تم ابراہیم کی نسل سے ہو، لیکن تم میرے قتل کے فکر میں ہو، کیونکہ میرا کلام تمہارے دل میں جگہ نہیں پاتا۔ میں نے جو کچھ اپنے باپ کے ہاں دیکھا ہے وہ کہتا ہوں، اور تم نے جو اپنے باپ سے سنا ہے وہ کرتے ہو۔ انہوں نے جواب میں اس سے کہا کہ ہمارا باپ تو ابراہیم ہے۔ یسوع نے ان سے کہا، اگر تم ابراہیم کے فرزند ہو تو ابراہیم کے سے کام کرو، مگر تم مجھ جیسے شخص کو قتل کرنا چاہتے ہو جس نے تم کو وہی سچی بات بتائی جو خدا سے سنی۔ ابراہیم نے تو یوں نہیں کیا تھا، تم اپنے باپ کے کام کرتے ہو۔ تب انہوں نے اس سے کہا، ہم حرام سے پیدا نہیں ہوئے، ہمارا باپ ایک ہے، یعنی خدا۔ یسوع نے ان سے کہا، اگر خدا تمہارا باپ ہوتا تو تم مجھ سے محبت رکھتے، کیونکہ میں خدا میں سے نکلا اور آیا ہوں، کیونکہ میں آپ سے نہیں آیا بلکہ اسی نے مجھے بھیجا ہے۔ انجیل مقدس کے وسیلے سے ہمارے گناہ معاف کیے جائیں۔ اے مسیح تیری ستائش ہو۔